الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بما فضل الله بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین. حمد اور صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام عزیز و بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دعا ہے کہ خالق کی کائنات، مالک ارض و سما، بانیان دا یہ سونی محفل دا اہتمام کرنا، خالق کی کائنات، مالک ارض و سما اپنی بلند بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے. آنکھوں چا محبت رل آمین. اللہ تبارک و تعالی جنہاں دوستان دی شادی دی خوشی دے وچ اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دی محفل سجائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال انہاں دیاں خوشیاں کو مزید اللہ تعالیٰ دوبالا فرماوے. میری چند منٹاں دی حاضری انشاءاللہ استاد صاحب چونکہ سٹائی تے تشریف فرما ہیں تو انشاءاللہ استاد صاحب اپنا بیان فرمیشن انہوں تو بعد جناب ساڈے عظیم ثنا خان جناب بھائی غلام فرید چشتی صاحب آپ بھی بیٹھک دے اندر تشریف فرمائیں. آخر تے آپ کی ثنا خانی ہو سی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا 5ویں سپارے دے اندر، میری طرف توجہ، رب کائنات نے فرمایا، اچھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مرد قوی ہے، مرد مضبوط ہے، مرد طاقتور ہے، علی النساء عورت دے اوتے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، رب تعالی نے بعض کو بعض دے اوتے فضیلت عطا فرمائی ہے. فرمایا مرد شوہر اپنی بیوی دے اوتے قوی ہے، مضبوط ہے. اللہ نے مرد عورت دے درمیان دے اندر رب نے جڑی شان دیتی ہے عورت دی شان دے وچ اللہ تعالیٰ نے عورت دی شان تو مرد کو رب نے زیادہ شان عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمائے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، رب کائنات نے فرمائے مرد دے جس وقت عورت دے نال نکاح تھی ویندے، مرد جس ٹائم شادی تھی ویندی ہے، مرد دا جڑا مال ہے، مرد دا جڑا رزق ہے، اس رزق دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا پاک قرآن فرمے دے. میرے محبوب کریم علیہ السلام تے نازل تھیون والی کتاب قرآن مجید فرمے دے کہ رب کائنات نے انسان کو اے اجازت دیتی ہے، مرد کو اجازت دیتی ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے فرمایا کہ اے بندہ جڑا میں تے کو رزق دیتے میں، جڑا رزق عطا کیتے میں، جڑا مال عطا کیتے میں، اپنے مال دے وچوں اپنی گھر والی دے اوتے خرچ کر. جاگتے بیٹھے ہوئے جاگتے بیٹھے، جڑا تے کو مال عطا کیتے میں اپنی گھر والی دے اوتے خرچ کر. اور یاد رکھا اس دی تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرمیندن کہ اس تو مراد صرف بیوی نہیں، اس تو مراد صرف سسرالی خاندان نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے، علماء فرمیندن اس تو مراد رب کائنات نے فرمائے اس رزق دے اندر جڑا مالک کی کائنات نے تے کو مال عطا کیتے، اس مال دے وچ ماں دا حصہ بھی ضرور رکھ، اس مال دے اندر باپ دا حصہ بھی ضرور رکھ، اس مال دے اندر بہناں تے بھائیاں دا حصہ بھی ضرور رکھ، اس مال دے اندر اپنی گھر والی دا حصہ بھی ضرور رکھ. اور یاد رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاہ شریف دی حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب کریم نے فرمائے کہ جیڑا بندے کو رب تعالیٰ رزق دیں دے کہ او مال اپنے گھر والیاں دے ہوتے خرچ کریں دے، چاہے وہ ماں ہوئے، چاہے وہ باپ ہوئے، چاہے وہ بہن ہوئے، چاہے وہ بھائی ہوئے، چاہے وہ گھر والی ہوئے، چاہے وہ اولاد ہوئے، گھر دے چو بھی ہوئے، جیڑا رشتہ بھی ہوئے. میرے محبوب کریم فرمیندن جیڑا بندہ اپنے گھر والیاں دے ہوتے اپنا رزق اپنا مال خرچ کریں دے، میرے محبوب کریم نے فرمایا میں محمد ضامن ہاں ان دا رزق دے ختم نہیں تھی ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاگتے بیٹھے ہو اچھیا کو سبحان اللہ. آئے جلسے سنا نہیں وینا کہ میں خیال کتا نہیں بھی آئے خیال کا بیت کوئی بندہ آوے تو بھی اگو تا علماء کرام نہیں اچھیا کچھ اچھا کو سبحان اللہ. ایتھے رب دا قرآن پڑھنی گئے، محمد مصطفیٰ دا فرمان پڑھنی گئے. میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمیدن کہ اللہ تبارک و تعالی نے جڑا رزق مرد کو عطا فرمائے
اور رزق اپنے دے وچوں اپنی گھر والی اپنی ماں باپ اپنی اولاد اپنے بہن بھائیاں تے خرچ کرے سی تا میرے محبوب کریم فرمیندن میں اس کو اللہ تعالیٰ فرمیندے شان ہے دیساں کہ اس بندے دے گھر دے اندر کدی فاقہ نہ آسی وہ بندہ کدی غریب نہ تھی سی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال عطا فرمائے سی اور جڑی چونکہ شادی دی محفل ہے میں اس دے حوالے دے نال چلساں اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر رب تو سوا کسے کو سجدہ جائز ہو گیا رب تو سوا حضور فرمیندن اگر کسے کو سجدہ جائز ہو گیا تو عورت کو میں حکم دے وہاں کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریا جو کہ رب تو علاوہ مسلمان واسطے سجدہ حرام ہے میری طرف توجہ رب تو علاوہ مسلمان واسطے کسے نو سجدہ کرنا حرام ہے اسے واسطے ایک تعظیماً حدیث پاک میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیے حضور علیہ السلام نے فرمائے اتنی تعظیم عورت اپنے شوہر دی کرے کہ اگر شریعت دی لگام نہ ہوئے ہا اس دے اندر تو جناب او سجدہ بھی کرے ہا تو اپنے شوہر کو کرے ہا اور شوہر کو ہی چاہیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمیندن کہ مرد عورت دا جڑا رشتہ ہے نا رب کائنات نے فرمائے ایک ایسی زندگی دا آغاز ہوندے جس زندگی دے اندر گناہاں دا خاتمہ پیا تھی جاگے دے بیٹھے ہو ایسی زندگی دا آغاز پیا تھی لے جس زندگی دے اندر گناہاں دا خاتمہ پیا تھی نہ ہوندے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان دی کسے مرد اور عورت دی ایک جوڑے دی شکل دے اندر شادی تھی دیئے شیطان ایک ٹیلے دے ہوتے چڑھ ویندے چڑھ کے تے چیخا مرہندے ہوندے جڑے چیلے ہوندن اس کو کٹھے تھی کے تے پوچھ دین بھائی کیا ہو گئے آج کوئی دنیا دے ہوتے ایسا کم تھے جس دی وجہ دے نال آج تو اپنے سر دے اندر مٹیاں بھی پہندا پائے چیخو پکار بھی کریندا پائے اتنا آہو زاری دے نال رودا پائے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے دنیا دے اندر ایسا کیڑا نوا کم تھے اور شیطان رو کے آدھے کہ اس بندے نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت کو اپنے شادی والے پاسے اس میں توجہ کیتی ہے لہذا اے عورت تے مرد جڑے ویلے شادی دی دنیا چاہوے سن انہاں دی شادی تھی ویسی لہذا اے گناہ والے پاسوں بچ کے تے نیکی دی طرف آوے سن کہ ہن شادی دا بندھن بن جا پائے اے دو بندے گناہ ما تو محفوظ پائے تھی اے بچدے پن شیطان رو دے تے چلاں دے تو پتہ چلیا اے سنت میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی میرے محبوب کریم نے فرمائے کہ نکاح میں محمد عربی دی سنت ہے فمن راغب عن سنتی جس شخص نے اس سنت تو منہ موڑا فلیس منی میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ اس شادی تو منہ موڑ گنے وہ سادے بچو نہیں ہوگا آخری حدیث پڑھ چھوڑا جا کے آگو سبحان اللہ محبت نہ اگر سمجھ آندی پہ تو پھر سبحان اللہ آگ سکتے ہوگا جواج کے حضور علیہ السلام نے فرمائے جس وقت بچی اور بچہ بالغ تھی وجن شادی دے ترائے قسم ہے ایک صورت ہے کہ ایک وقت ہے ہندے کہ انسان دے شادی فرض ہوندی ہے دوجا یہ ہوندے کہ انسان دے شادی واجب ہوندی ہے تریجا یہ ہوندے کہ انسان دے شادی سنت ہوندی ہے سنت کس وقت ہوندی ہے سنت اس وقت ہوندی ہے کہ جس وقت انسان جوان تھی دے جس وقت انسان عاقل بالغ تھی دے اس وقت انسان دے ہوتے شادی نکاح جے کو سا دے یعنی کہ اصل آپ نے لفظ شادی آدھے اصل لفظ نکاح ہے میرے محبوب کریم نے فرمایا چیڑے بچی یا بچہ او بالغ تھی دے جس رات اس رات انہاں دا نکاح کرنا اے سنت ہوندے اگر بندہ صاحب استطاعت ہوئے رزق بہو ہوئے مال بہو ہوئے جداد بہو ہوئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن اگر رزق ہے استطاعت ہے قوت ہے تو شادی نہیں کریں گا میرے محبوب کریم نے فرمایا اس وقت انہیں تو شادی فرض ہوندی ہے اگر گناہ تے غلبہ ہے گناہ نہیں چھوڑتا تو میرے محبوب کریم نے فرمائے ہن اے گناہاں تو نہ کر رہے رزق رب نے بہو دیتے انہیں تو شادی فرض ہے شادی کر چھوڑے اور اگر گناہاں تے غلبہ کم ہے تو میرے محبوب کریم نے فرمایا رزق تھوڑا ہے سے ڈھیر
اس دے سبب دے نال وہ شادی کر چھوڑے یہ انہیں تے واجب ہے شادی سنت کدا ہے جڑا انسان جوان تھی گئے بالغ تھی گئے شادی دے ہوتے جوانی دے ہوتے قابو پا کے دے سی جوانی دے ہوتے کنٹرول کر کے دے سی اپنی جوانی کو گناہوں دی طرف رغبت نہیں تھی مرنے دا اپنی جوانی کو پامال نہیں تھی مرنے دا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس بندے دے ہوتے اپنی جوانی دا پورا کنٹرول ہے میرے محبوب کریم نے فرمایا بندہ غریب ہے اس واسطے سنت ہے وہ چاہے تو شادی کرے چونکہ میرے محبوب دی سنت زندہ تھی ویسی اور یاد رکھے حضور علیہ السلام دا فرمان ہے جس طرح سے شادی کریں نے ہفتہ 10 دی 15 دی 20 دی ساری شادی لگی ہوئی شادی دے اندر سنت نکاح بھی سنت ہے ولیمہ بھی سنت ہے شادی دے اندر نکاح بھی سنت ہے ولیمہ بھی سنت ہے ولیمے واسطے مشکات شریف دے حدیث سے پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا ولیمے دے ہوتے بکری دے 2 بچے ذبح کیتے وجن 2 بکرے 2 بکریاں میرے محبوب نے فرمایا اتنا سنت ہے ولیمہ باقی جڑا اہتمام اسا اضافی کرنے ہیں ایکسٹرا کرنے ہیں اگر اس دا فضول خرچ نہ ہوئے تے ول جائز ہے جاگے دے بیٹھے نہیں جاگے دے اگر اس دا فضول خرچ نہ ہوئے تو ول جائز ہے اگر جس جگت کھانیاں دی ضرورت نہیں 7 8 کھانے پکائے وجن تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یاد رکھا ہے جس انداز دی شادیاں امیر عمرہ کریں دن تو ول غریب دے دل وچ حسرت پیدا تھیندی ہے کہ کاش میں اس قسم دی شادی کر رہا میرے محبوب نے فرمایا نکاح بھی سادگی نال کیتا کرو شادی بھی سادگی نال تاکہ کسی غریب دا دل ازاری نہ تھیوے کسی غریب دا دل نہ دکھے تے غریب دا دل چ حسرت پیدا نہ تھیوے کاش کہ میں اس قسم دی شادی کرا جی میں امیر عمرہ جناب رزق تے پیسہ اڑے دے پن میں اس قسم دا اڑاواں یاد رکھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جہاناں دے سردار نبی ہیں ایویں ہے کہ نہیں اگر جنہ ایمان ہے تا کہ سبحان اللہ میرے محبوب دعائیں جہاناں دے سردار ہیں اور انہاں دی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ جنتی عورتاں دی سردار ہے اس دی شادی دے ہوتے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہویں رہا تو اود پہاڑ کو سونا بڑھا سکتے چاہویں رہا تو آسمان تو رب تعالی نوری موتیاں دی بارش برساوے ہا حضور چاہویں رہا تو رب کائنات جنت چو مصطفیٰ کریم دی بیٹی واسطے ہر قسم دے جہیز اللہ تبارک و تعالی فراہم فرماوے ہا لیکن جس وقت سیدہ زہرا پاک دا نکاح تھا اور آپ دی روانگی تھی ہے میرے محبوب نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی ہے اے باری تعالی میں اپنی بیٹی دا نکاح سادگی نال کرنا چاہندا ایک مصلی ایک مشک ایک چارپائی ایک لباس ایندا ایک لباس حضرت مولا مرتضی دا مختصر کھاون پیون دی اشیاء صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ سید الانبیاء دی بیٹی ہوئے جنتی عورتوں دی سردار ہوئے پھر اس سادے انداز دے نال نکاح ہوئے انہوں سیدہ زہرا ہوئے انہوں مولا مرتضی ہوئے انہوں علی دی شادی تھی نہیں پئی ہوئے انہوں نبی دی بیٹی دی شادی اتنی سادگی دے نال حضور علیہ السلام مسجد نبوی دے منبر تے حضور کھڑے ہو گئے انہوں نے فرمایا صحابہ تہاڈی محبت بچا ہے تہاڈی محبت اپنی جگہ ہے حضور فرمایا صحابہ میں چاہواں کہ میں اپنی بیٹی نو کائنات دی ہر اعلیٰ تو اعلیٰ شاہ فراہم کر سکتا ہوں لیکن یاد رکھا ہے آج اگر میں محمد عربی نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تو اعلیٰ شاہ فراہم کی تھی تو کل امت دے اندر میرا غریب امتی سوچے سی نبی دی تھی جڑا اعلیٰ شاہ گن کے دنیا دے ہوتے شادی فرمائیے بل سالی بھی خواہش ہے حضور نے فرمایا میری امت دے وچ ایسے غریب لوگ بھی ہو سن جڑے اعلیٰ جہیز نہ دے سن اعلیٰ بینک بیلنس دے مالک نہ ہو سن میرے محبوب نے فرمایا میں اپنی بیٹی دے سب کچھ ہون دے باوجود اپنی بیٹی دی سادگی نال شادی کی تھی نا تاکہ میرا غریب امتی شادی کرن واسطے پچھتاوے نہیں پریشان نہ تھی وے امیراں تو نہ دیکھے میں محمد دی طرف دیکھ رہے ہیں امیراں تو نہ دیکھے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے چونکہ یہ لیٹ تھا ہے تے ول ہن اسا اپنا ٹائم اپنا پورا گدی ونجو تے تو صحیح سمجھے والا شادی دے معاملات ہوندن تے جناب مسائل ہوندن تے میں ہن استاداں نے میک حوالے پیا کرن ایک محبت بھرا نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میں مظہر بھائی دی دکان تے آیا تے مظہر بھائی میں کو آکھے استاد جی سارے لوگ ایڈے حسراتی چن تساں آکسو نہیں یہاں پہ ہاتھ چاہ کے داد رہے سن تے مظہر بھائی میں تو کچھ بٹھا رزدہ پائے اچھا چلو ہن نعرہ لویندا میں پتہ لگ ویسی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر منکر سیندہ
نیک نہیں لگدا بیٹھو پترو بیٹھو 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 میں نے پچھلا سارا کچھ جگاونے لیٹ پیچھا رکھے لالا فیاض منکر سیندہ نیک نہیں لگدا عاشق کہندی ٹیک نہیں لگدا پر جبریل دے جتاں سڑ دن سیندے وال کو سیک نہیں لگدا نعرہ تکبیر نہیں میری سریکی جے کو سمجھ آئیے وہ بول سکتے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جڑا گنگا ہے وہ چپ رہ سکتے باقی بول سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات کچھ بندے اصلو مجمع دے اندر چپ ہیں جے پچھو پرامس کر کے وعدہ کر کے آئے بیٹھے ہو تے میں معذرت چاہسا میرے تے ناراض تھی وے جے وعدہ کر کے نہیں آئے بیٹھے بھی اسا اتھا چپ راونے نہیں اتھا ہی چپ رہو تے اتھا ہی چپ رہو بیٹھے بات مزہ تنا سے ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت